الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کون سی سورہ پڑھنے والے ہیں؟ سورۃ التکویر۔ ماشاءاللہ۔ تکویر کے کیا معنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے تکویر کا معنی ہوتا ہے، ہم انگلش کا بھی ورڈ اس میں استعمال کر سکتے ہیں نشانی کے لیے نا، کور کرنا، ٹھیک ہے؟ تکویر کا کیا معنی ہے؟ لپیٹ دینا، ٹھیک ہے؟ لپیٹ دینا، تکویر، التکویر، لپیٹ دینا یا کور کر دینا۔ تکویر لفظ میں کور آیا نا لفظ، تو اسی سے یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ لپیٹ دینا، کسی چیز کو کور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لپیٹ دیتے ہیں نا۔ جیسے ہم نے بک کو کور کرنا ہے تو ایک کور کا پیپر لے کر نا اس کے اوپر لپیٹتے ہیں نا، بک کے اوپر اس کو چڑھاتے ہیں نا ہم پیپر کو۔ پہلے ہم جو ہے نا اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم ہماری تمام بکوں کو کور کرتے تھے۔ آپ لوگ شاید اب نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کور بکس کو کرتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ ہم لوگ کی اسکول میں نا براؤن کلر کا ہی کور جو ہے نا وہ کمپلسری تھا، کوئی اور نہیں کرتے، ڈیزائن والا نہیں کرنا۔ آپ لوگ کیسا کور کرتے ہیں بکس کو؟ ہم وائٹ کرتے ہیں، اوکے ماشاءاللہ۔ ہاں ہماری اسکول میں کمپلسری تھا براؤن کلر کا پلین۔ اوکے چلے اچھی بات ہے الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ سورۃ التکویر۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹ دینا، ٹھیک ہے؟ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کیا معنی ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، اور ابھی نا آپ کی اس کلاس میں سب کو حصہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دو لوگ ہی نہیں بولیں گے، سارے لوگوں کو حصہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب ہم پڑھتے ہیں، یہ سورہ تکویر ہے، یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مکی۔ ہاں یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ مکی صورت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مکہ میں ہجرت سے پہلے سبحان اللہ۔ ہاں اور مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ ہاں ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا مکی دور میں جو ہے نا، یہ جو مکی دور کی صورتیں ہیں ان کا 3 سبجیکٹ ہے، توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سورہ تکویر میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے زیادہ تر نا اس میں آخرت اور رسالت، ٹھیک ہے نا؟ رسالت کی آیتیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ رسالت کے اوپر دلائل دے رہی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شروع کی آیتیں ہیں وہ تو اس پہ آخرت کے بارے میں ہے۔ یہاں پر نا 12 چیزوں کا، شروع میں نا 12 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو 6 چیزیں جو ہے نا، 6 باتیں وہ جب یہاں پر ہے نا، جب قیامت آئے گی دنیا میں، جب قیامت آئے گی تو ہمیں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسرافیل ایک فرشتے ہیں، وہ نا سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بزر کی طرح، ایک شنکھ کی طرح، سور کہتے ہیں سور۔ وہ ابھی بھی حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی وہ منہ اس کو لگائے رکھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور میں سور میں پھونک ماروں، ٹھیک ہے؟ تو زور سے نا اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا، وہ یہ فرشتے ہیں بڑے، تو وہ جو ہے نا سور میں پھونک ماریں گے جب قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ تو جب 2 سور ہوئیں گے، 2 سور ہے نا، بزر، یا ہم کہتے ہیں کہ کچھ اس کو انگلش میں مجھے نہیں پتہ کیا کہتے ہیں، ایک ہے نا، ایک ایسا آلہ سا آتا ہے، منہ پر لگا کر نا اس میں پھونک مارتے ہیں تو زور سے آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا مشین کی طرح ایک چیز ہوتی ہے کچھ، وہ منہ کے اوپر رکھ کر نا منہ سے اس کے اندر پھونک مارتے ہیں زور سے، تو اس میں سے بہت زور سے آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں سور۔ سور پھونکا جائے گا، صاد واو اور را، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیوٹی کس کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام، ایک فرشتے ہیں بڑے ان کی، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھی ایک فرشتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟
آپ لوگوں کو پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام؟ جبرائیل علیہ السلام ہاں، جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ وہ انبیاء کے صحیفے اور ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو فرشتوں کے لیڈر ہیں. ہاں، فرشتوں کے لیڈر ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ پیغمبروں کو انبیاء تک اللہ تعالیٰ کے شاباش، ویری گڈ. وہ جو ہے نا رسولوں کے اوپر وہی اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا قرآن لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے. ٹھیک ہے، وحی کرتے تھے قرآن، وہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کو رسولوں تک پہنچانا. اور اسرافیل علیہ السلام ہے وہ جو ہے نا سور میں پھونک مارنے کی ان کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، جب قیامت ہوگی تو ان کو نا سور میں پھونک مارنا ہوگا. تو جب سور میں جب وہ پھونک ماریں گے پہلا، تو یہ دنیا میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں درہم برہم ہو جائے گی. یعنی یہ جو ساری جیسے آسمان، جب ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا نا آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، تو اس طریقے سے بعد میں پھر نا یہ ساری دنیا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر بہت عرصے کے بعد پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا سارے لوگ قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو 2 سور کے بارے میں ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر کل شروع میں 12 چیزیں ہیں. 6 جو ہے نا پہلے سور کے بعد ہوگا، 6 باتیں جو ہے وہ، اور دوسری 6 باتیں جو ہے نا وہ دوسرے سور کے بعد ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہ سورت کا نام کیا ہے ہم پڑھ رہے ہیں؟ وہ سورت کا نام بتاؤ بچوں. تکویر. ٹھیک ہے، تکویر کا کیا معنی ہے؟ لپیٹنا، کور کرنا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہے نا اس کے بارے میں، یہ سورت کے بارے میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ یہ سورہ تکویر اذا الشمس کوورت، اور دوسری سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور تیسری وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، انشقاق، غور اور توجہ سے پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. اچھا آپ بتاؤ اب اس کا معنی کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو میں نے حدیث پڑھی اس کا کیا مطلب سمجھ آیا تمہیں؟ میں ایک بار پھر پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، غور سے سنو پھر مجھے بتاؤ. جسے یہ بات پسند ہے یا جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو یہ 3 صورتیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، یہ تینوں کو غور سے اور توجہ سے پڑھیں اور سمجھیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ ان کو سمجھ آئے گی کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قیامت کو. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ بتائیں آپ میں سے کوئی کیا سمجھ آئی اس بات کی، اس حدیث کے بارے میں؟ کوئی ایک لوگ بولے، کوئی ایک بولے، دو اشال بولو. ہاں اشال بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورت جس کو قیامت کے دن کو دیکھنا ہے، جیسے وہ مطلب قیامت دن میں حساب کتاب کیسے ہوگا، حساب کتاب نہیں، قیامت کے دن سارے معاملات کیا ہوں گے، سارا منظر کیسا ہوگا نا، پکچر کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت کا ایک پکچر جو ہے نا وہ سٹیج کیسا ہوگا، وہ سٹیٹس کیسا ہوگا، دنیا کیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو قیامت کا منظر، سین، ہم بولتے ہیں نا سین بہت اچھا سین ہے، سن سیٹ کا سین بہت اچھا ہے، سن رائز کا سین بہت اچھا ہے. تو قیامت کا سین دیکھنا ہو، قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سورۃ تکویر اور سورہ انشقاق پڑھنا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہاں کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جی،
تو یہ سورہ تکویر، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، تو سورہ تکویر میں اور سورہ انشقاق میں، انفطار میں قیامت کا پورا سین اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر کے گویا کہ ہمیں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت. آپ بتائیں اس کا ترجمہ. اذا جب شمس سورج لپیٹ دیا جائے گا. ہاں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. آج سورج جو ہے نا سورج بہت اچھی طرح چمکتا ہے. ٹھیک ہے، سورج جو ہے نا چمک رہا ہے، روز صبح میں بہت ساری اپنی روشنی بکھیر رہا ہے. اور آج کل یہاں پر نا بہت گرم بھی ہو رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، یعنی کہ سورج کی تپش بھی بہت لگ رہی ہے. تو یہ سورج جو ہے نا جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تب تک، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، یہ سورج چمکتا رہے گا. ٹھیک ہے نا، روشنی بھی اور تپش بھی بکھیرتا رہے گا. لیکن جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مطلب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ سورج جو ہے نا لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے کسی کپڑے کو، سر کو ہم لپیٹ لیتے، اسکارف سے اپنے کپڑے سر کو کور کر دیتے نا ہم لوگ. اسکارف کیسے اپنے سر پہ لپیٹ دیتے ہیں، یا کتاب کے اوپر کوئی کور لپیٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورج کو اس طرح لپیٹ دے گا کہ نہ پھر اس سے روشنی نکلے گی اور نہ تپش. ٹھیک ہے، قیامت میں ایسا ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا بالکل، سورج لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہے نا کہ پھر بعد میں جب حساب کتاب ہوگا تو پھر سورج آئے گا اور سوا نیزے پر ہو جائے گا، یعنی بہت قریب ہمارے آ جائے گا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت. آپ سب بولیں. سورج لپیٹ دیا جائے گا. ہاں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. جی، سب کو سمجھ آ گئی اس آیت کا معنی؟ جی ہاں. جی ٹیچر. پھر ہے وا کے کیا معنی ہے؟ اور یہاں پر قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر وا قسم کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر وا جو ہے اور کے معنی ہے، اینڈ، AND، اینڈ یا اور. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. وَإِذَا، اور جب النجوم ستارے انقدرت. انقدرت کی کیا معنی؟ ہو جائیں گے. ہاں، بے نور ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. وہی چیز آ جائے گی جو پہلے ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، انقدرت یعنی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. بے نور یعنی ستاروں میں جو لائٹ ہے نا وہ چلی جائے گی، پھیکے پڑ جائیں گے، وہ آف ہو جائیں گے، کام کرنا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر آ گیا وا کے کیا معنی ہے؟ اور وَإِذَا، جب. اذا کا کیا معنی ہے؟ جب. الجبالو، پہاڑ. جبل کہتے ایک پہاڑ کو، جبال کہتے بہت سارے پہاڑوں کو. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. سُيِّرَتْ کی کیا معنی ہے؟ چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں نا پہاڑ اپنی جگہ پہ، بڑے بڑے پہاڑ دیکھے آپ لوگوں نے؟ ہاں، کیسے ہوتے ہیں پہاڑ؟ چلتے ہیں پہاڑ؟ نہیں چلتے نا. اگر پہاڑ کو تھوڑا سا دھکا دیں تو چلیں گے پہاڑ؟ نہیں. پہاڑ اتنے مضبوط ہوتے ہیں زمین کے اوپر کہ اگر ان کو ہٹانا کوئی چاہے تو بالکل ہٹا نہیں سکتے، ان کو چلا نہیں سکتے. لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنے مضبوط، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیا ہوگے؟ چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلائے جائیں گے. یہ سُیِّرَت لفظ کے کیا معنی ہے؟ چلائے جائیں. ہاں، ہم ہے نا، اس سے میں اس کے لیے نشانی آپ کو بتاتی ہوں یاد کرنے کے لیے. ہم سیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیر کو نکلے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟
باہر چلنے نکلیں, واک پہ نکلیں, ہے نا. سیر آپ نے سنا ہے اردو میں لفظ, تھوڑا سیر کر کے آتے ہیں. ہاں جی ہاں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سیر کر کے آتے ہیں. سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں نا, چل کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, ٹھیک ہے. اور ان قدرت نجوموں کے لیے, نجوموں کے لیے ان قدرت. پانی جو ہے نا تھوڑا سا گندا اور میلا ہو جاتا ہے نا, تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ قدورہ, کینا قدورت ہم کہتے ہیں نا, ہمارے سینے میں کینا قدورت آ جاتی, گندگی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ستارے جو ہے نا ایک دم برائٹ ہے, صفائی والے ہیں, چمکتے ہیں, وہ سارے بے نور ہو جائیں گے, اور جو ہے نا ان کی صفائی ختم ہو جائے گی. اسے یاد کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تین آیتوں کا بامحاورہ ترجمہ میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو, آپ یاد رکھیں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر آگے ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, وَإِذَا جب العشارو, العشارو کہتے ہیں اونٹ کو, اونٹنی کو. اونٹنی, ہاں, جو اونٹنی کا بچہ جو ہے نا, اونٹنی جو ہے نا 10 مہینے تک پریگننٹ رہتی ہے, اور 10 مہینے کے بعد اس کو بچہ ہوتا ہے. تو اشارو ایسی اونٹنی ہے جو 10 مہینے کی پریگننٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور عربوں میں نا, عربستان میں ایسی اونٹنی کی بہت قیمت ہوتی تھی. تو جس کے پاس ایسی اونٹنی ہو, جس کا جو 10 منتھس کی پریگننٹ ہو, کیونکہ اس کو ایک بچہ بھی ہونے والا ہے اور وہ دودھ بھی پھر دے گی, تو بچہ بھی جو ہے نا ان کو کام آئے گا, جس کی اونٹنی ہے ان کو تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو, اور اس کا دودھ بھی پینے کے لیے کام آئے گا. تو وہ لوگ اس کو نا بہت مہنگی بھی وہ ملتی تھی, اور بہت اس کو قیمتی سمجھ کر نا سنبھال کے رکھتے تھے. تو لیکن جب قیامت آئے گی نا, تو ایسی اونٹنی کو کوئی سنبھالے گا نہیں. اُتِّلَت, اُتِّلَت کے کیا معلوم مطلب ہے؟ بیکار چھوڑ دی جائے گی. چھوڑ دی جائے. ہاں, چھوڑ دی جائے گی. وہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھے گا, اس کو پکڑ, سب اپنے اپنے جو ہے نا معاملے میں اتنے وہ ہوں گے, پریشان ہوں گے کہ 9 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا. تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, عُطِّلَتْ یعنی چھوڑ دی جائے گی, ٹھیک ہے. اب بامحاورہ اس کو میں پڑھتی ہوں, آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں اور یاد بھی کر لیں. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی, ٹھیک ہے, بولے آپ لوگ. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائے گی, ٹھیک ہے. ہاں, العشارو اس کے کیا معنی ہے؟ ہاں, 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی, ٹھیک ہے. اُتِّلَت کے کیا معنی ہے؟ چھوڑ دی جائے گی, بیکار چھوڑ دی, کوئی اس کو پکڑے گا نہیں, کوئی اس کا خیال نہیں کرے گا, کیونکہ سب اپنی اپنی پریشانی میں ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر اب آگے ہے اِذَا الوحوشو. وحوشو کس کو کہتے ہیں؟ وحشی جانور. ہاں, بیسٹ. ہاں, انگلش میں ہم بولتے ہیں نا بیسٹ, BEAST, بیسٹ یعنی وحشی جانور. وحشی جانور میں کیا ہوتے ہیں؟ شیر, چیتا, ٹھیک ہے, بیر, بھالو قسم کے. اب دیکھیں, اگر کوئی بکری ہوتی ہے نا, وہ شیر کے قریب جائے گی؟ ویسے نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی بکری؟ اس کو کھا جائے گا. اچھا, اب چوہا جو ہے وہ بلی کی طرف جائے گا؟ چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے نا. تو لیکن ہے نا, جب قیامت آئے گی نا, تو سارے ایسے جانور جو ایک دوسرے سے ڈرتے تھے, وہ سب حشرت ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے, سب جمع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. کوئی بھی وہ منظر ہی اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ کوئی جانور دوسرے جانور سے ڈرے گا نہیں, بلکہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم بامحاورہ. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے, بولے آپ لوگ. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے,
फिर आगे है वइदल बिहारु सुज्जिरत। व के क्या मानी है? और बिहारु, अल बिहारु समंदर, सुज्जिरत भड़काए जाएंगे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था पिछली सूरत में कि ना वो फाड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर है सुज्जिरत की क्या, वहाँ पर था फुज्जिरत, यहाँ पर है सुज्जिरत। ठीक है, भड़काए जाएंगे। अब देखिए समंदर का जो पानी होता है ना, वो उसमें आग लग सकती है। पानी में कभी दुनिया में आग लग सकती है, बल्कि जहाँ आग लगती है उसमें पानी डाला जाता है ना आग बुझाने को। सही है ना? लेकिन क़यामत में क्या होगा कि समंदर का पानी, हमने पिछली सूरत में पढ़ा इनफितार में, कि वो फाड़ दिए जाएंगे। तो समंदर के अंदर 2 तरह के गैस होते हैं। आपने स्कूल में कभी पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? H2O वाटर को बोलते हैं। H2O इसका क्या मानी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, दोनों गैस जो है ना वो आग को भड़काते हैं। अलग अलग जब होते हैं ना, तो अगर ऑक्सीजन मिलता है ना आग को, तो वो आग और ज़्यादा भड़कती है। हाइड्रोजन मिलता है तो और ज़्यादा भड़कती है। लेकिन अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर अल्लाह ने पानी बनाया। वो पानी जो है ना आग पे डालेंगे ना तो आग बुझ जाती है। तो आखिरत में क्या होगा, क़यामत में क्या होगा कि समंदर को फाड़ दिया जाएगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग किए जाएंगे और फिर उनको भड़का दिया जाएगा। तो ऑक्सीजन भी भड़केगा, हाइड्रोजन भी, यानी समंदर भड़काए जाएंगे। ठीक है, आग लग जाएगी समंदरों में। ठीक है, अच्छा अब ये कितनी चीज़ हो गई? टोटल 6। सूरज लपेट दिया जाएगा, गिने आप। सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ जो है वो चलाए जाएंगे, 9 महीने की हामिला ऊँटनी छोड़ दी जाएगी, और जंगली जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, और समंदर जो है ना वो भड़काए जाएंगे। ये 6 चीज़ें जो है ना पहले सूर की वक्त होंगी। जब सूर में फूंका जाएगा तो ये दुनिया में ये सारी ऐसी हालत हो जाएगी। अब जो आगे बातें आती है ना, ये सब होगा उसके कई अरसे के बाद। दूसरा सूर फूंका जाएगा, उस वक़्त क्या होगा अब उसका आ रहा है। ठीक है, वइज़ा पढ़ें, वइज़ा जब, हाँ, ईदा का क्या मतलब है? जब। अन्नुफूसु, नुफूस क्या है? जाने। हाँ, जाने, नफ्स की जमा, नफ्स की जमा। वइज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत, जोड़ दी जाएगी। ठीक है, ज़ुव्विजत की क्या मानी है? जोड़ दी जाएगी। जाने किससे जोड़ दी जाएगी? रूह से। हम जब मरेंगे ना क़यामत में, जब इंसान मर जाएंगे तो क्या होता है, जिस्म से रूह निकाल दी जाती है। ठीक है ना, लेकिन फिर जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो तमाम जानों के अंदर फिर से रूह को जोड़ दिया जाएगा, तो सब उठ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, इसका क्या मतलब हो गया? और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएगी, जानों से मिला दी जाएगी। आगे है वइज़ल मऊदतु सुइलत, और इज़ा, और जब, हाँ, और जब। सब लोग सो गए क्या? जवाब दें आप लोग। वाह की क्या मानी है? टीचर, और जब, हाँ, और फिर इज़ा जब, और हाँ। अल मऊदतु, मऊदतु कहते हैं कि बिल्कुल छोटी सी बच्ची को मार दिया जाता था। पहले जो अरब लोग क्या करते थे कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती थी ना तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। आज के ज़माने में भी ऐसा ही हो रहा है। सोनोग्राफी से देखते हैं कि औरत के पेट में क्या है, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बेटियां होती है ना तो वो लोग एबॉर्शन करवा देते हैं। आज भी ये चलता है सिलसिला, पहले भी चलता था। तो अल्लाह ताला ने ख़ास इसका ज़िक्र किया है क्योंकि ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो अल्लाह ताला के, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़कियों से सवाल किया जाएगा। सुइलत का क्या मानी है? सवाल किया जाएगा। ठीक है, क्या सवाल किया जाएगा? बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, बी 7,
ٹھیک ہے. ہاں ائی کون سے ذنبن گناہ قتلت تو قتل کی گئی. ٹھیک ہے. ہاں بِأَيِّ ذنبٍ قتلت وہ قتل کی گئی. اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں کس گناہ میں تو قتل کی اس کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. لڑکیوں سے یہ سوال لڑکیوں کے ماں باپ نے قتل کیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ لڑکیوں کے ماں باپ سے اتنے غصے ہوں گے کہ ان سے بات نہیں کریں گے بلکہ لڑکی کو پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں ان لوگوں نے قتل کیا تھا, تم نے کیا گناہ کیا تھا. چھوٹی بچی کوئی گناہ کرتی ہے کیا؟ نہیں کرتی نا. لیکن یہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے اتنے ناراض ہوں گے کہ ماں باپ سے بات نہیں کریں گے. لڑکیوں سے کہیں گے کہ بھائی بھلا تم نے کیا جرم کیا تھا کہ تیرے باپ نے تجھے قتل کر دیا. تو اصل میں یہ غصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو کی طرف ظاہر کریں گے. چلے اب اس کا ترجمہ کریں. وَإِذَا اور جب الموعودۃ ہاں سئلت ہاں اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. سئلت میں سوال موجود ہے. ٹھیک ہے نا. سئلت سؤالا کہتے ہیں ہم, سوال کہتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں سؤالا. تو سئلت بِأَيِّ ذنبٍ قتلت کس جرم میں یا کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. ٹھیک ہے. یہ قیامت کے دوسرا سوکھ پورا پھونکا جائے گا نا تب یہ ساری باتیں ہوں گی. پھر ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ و کا مطلب ہے اور اذا جب صحف یعنی اعمال نامے نشرت پھیلائے جائیں گے. ہاں کھول دیے جائیں گے یا پھیلا دیے جائیں گے یعنی لوگوں کے سامنے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. ان کے اعمال نامے لوگوں کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کو وہ جو انہوں نے کیے ہیں اچھے یا برے سارے کام وہ ان کو بتائے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب السَّمَاءُ آسمان کشطت کہتے ہیں کسی چیز کی کھال اتار دینا. اوپر کا جو پردہ ہے جس سے وہ کور ہے اس کو نکال دینا. ٹھیک ہے. ابھی آسمان کے اوپر ایک خال ہے یعنی ایک پردہ ہے. ہمیں آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن اس وقت کیا ہوگا آسمان کے اوپر کا پردہ یا اس کی خال جو ہے نا اس کو اکھاڑ دیا جائے گا. تو نوچ دیا جائے گا یا اکھاڑ دیا جائے گا یا اتار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ سب انسانوں کو نظر آنے لگے گا. ٹھیک ہے. کشطت کے کیا معنی کہیں گے ہم پھر بولے اس کی کھال کھینچی جائے گی. ہاں کھال اتار دی جائے گی یا کھینچی جائے گی. ٹھیک ہے. آسمان کی کھال السماء کشطت آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور اذا جب الجحیم جہنم سعرت بھڑکائی جائے گی. جہنم کا ایک نام ہے نا سعیر بھی جہنم کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے. تو جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور اذا الجنت جنت ازلفت قریب لائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ جو نا اردو میں ہمارے یہ سر کی بالوں کی لٹ ہوتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں زلف. کیونکہ وہ آنکھوں کے قریب آ جاتی ہے نا لٹکتی رہتی ہے. آگے کے سامنے کے بال ہے نا اس کو زلف کہتے ہیں نا. تمہاری زلفیں صحیح کرو. سنا ہے تم نے کبھی؟ ہاں تو یہ آنکھوں کے سامنے سر کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا بعض دفعہ کاٹ کر بھی نا لٹیں بنائی جاتی تھی پہلے فیشن تھا. تو یہ اس کو نا زلف کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چہرے کے قریب آ جاتی ہے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے آنکھوں کے اوپر آ جاتی ہے. تو اسی سے یاد رکھو ازلفت کے کیا معنی ہوگے
قریب لائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. ترجمہ کرو. اور جب جنت قریب لائی جائے گی. ہاں. پھر علمت نفس ما احضرت. علمت جان لے گا نفسن ہر جان ما احضرت جو حاضر ہے، جو اس نے حاضر کیا. ٹھیک ہے، یعنی جو اعمال لے کر وہ آیا ہے وہ سب جو ہے نا وہ جان لے گا، ہے نا. اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے. اب اس کے بعد سے نا 15ویں آیت سے نیا جو ہے نا وہ موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ہم یہاں پر ریکارڈنگ کو پہلے بند کریں گے اور ہے نا ہاں تو پھر نئے سرے سے ہم شروع کریں گے. میں بولوں گی تب بند کرنا، ٹھیک ہے. اب اس کا یہاں تک کا میں بامورا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائے گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے ہمیں بچائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے والا بنائے اور اچھے اعمال لے کر ہم جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا آسان حساب لے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.